الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آسمان سے بارش اور اس میں اندھیرا، بجلی، کڑک، چمک اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو لے لے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت، بصارت اچک لے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کے طور پر ساری مخلوق کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں، اور متقی وہ ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بال برابر بھی بے ادبی کسی طرح نہ ہو۔ اگر بال برابر بھی ان کے فرمان پر شک ہوا یا اس پر عمل نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ہمارے دونوں جہاں خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعداری اور غلامی کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور لوگوں کے لیے نمونہ ہے، تاکہ لوگ اس کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تقویٰ ہے، تاکہ انسان شیطان اور نفس سے اپنے آپ کو بچا کر نفسانی اور شیطانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کر کے ان سے مقابلہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ تقویٰ ہے، اور ایسا تقویٰ اختیار کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو کافر تھے، پھر منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مہربانی فرما رہا ہے، بار بار کئی طریقوں سے مخلوق کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے والے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور جو اس سے محروم ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو کر زندگی گزارنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن جائیں، تو ان کی وہی زندگی جو جہنم کی زندگی ہے وہ جنت کی زندگی بن جائے گی۔ انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کا حال بیان فرما رہا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمائے تھے ان کو نہیں مانا، جو ان پر شک کرنے والے ہیں اور ایک خدا کی پیروی کو چھوڑ کر کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں یا بالکل ہی خدا کی ہستی سے منکر ہیں، تو ان کی زندگی اس طرح ہے کہ جس طرح اندھیرا ہو، بجلی چمک رہی ہو، چلنے والا مسافر بجلی کی کڑک سے سخت ڈرتا ہو، اپنے آپ کو اس کڑک سے بچانے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہا ہو کہ وہ کڑک نہ سنے، وہ بچ جائے، اور کبھی روشنی ہو تو تھوڑا سا راستہ دیکھ کر اپنا سفر شروع کرے، پھر جب اندھیرا ہو جائے تو کھڑا ہو، پریشان حال ہو کہ ابھی بجلی مجھے اچک لے گی،
میری ساری روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی سی روشنی جو مجھے بجلی سے ملتی ہے، اس سے میں کس طرح چلوں گا جب میری اپنی روشنی ختم ہوگی یا بجلی مجھے ختم کر دے، یا یہ خوف کہ اس اندھیرے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا یا کسی دیوار سے ٹکراؤں گا۔ اس طرح وہ مصیبت والی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر دو مسافروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ایک مسافر جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں، اس کو یہ دنیاوی تکلیف پیش آتی ہے، اسے ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اسے مصیبتیں پیش آتی ہیں، وہاں وہاں وہ ان سے ٹکرا کر زخمی ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، یا تھوڑا سا آرام ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب نجات ہو گئی ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی نہایت ہی اس طرح بے سکونی اور پریشانی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ ہر دنیا دار کا حال ہے۔ اگر آج لوگ اس بات کا صحیح طور پر مطالعہ کریں اور دنیاوی زندگی کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو بہت خوبصورت زندگی والے معلوم ہوتے ہیں، جو بہت دولت والے، جاہ و جلال والے معلوم ہوتے ہیں، جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، اگر ان کی زندگی صحیح طور پر دیکھیں، کیونکہ ان کی زندگیوں کو اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہیں، تو وہ اس طرح مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح ساری تگ و دو کرتے کرتے آخر ذلت کی زندگی ختم کر کے ذلت کی موت مر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں زندگی کا ایک مسافر وہ ہوتا ہے جسے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی غم نہیں ڈرا سکتا۔ اس کے سامنے یہ بارش کا غم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ایک اشارے سے ایسی بارشیں، ایسی گرجیں، ایسی کڑکیں، ایسی بجلیاں رک جاتی ہیں، کوئی چیز اس کے اشارے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دنیاوی تکلیفیں، یہ دنیاوی مصیبتیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کے خیال اور اس کے حکم سے ہر چیز ٹل جاتی ہے۔ اس کی اپنی ہی نہیں، اس کے احباب اور لاحقین جن کے متعلق اس کا خیال ہو، خواہ وہ ہزاروں میل دور ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں، پریشانیاں اور مشکلیں بھی دور فرما دیتا ہے۔ اسے سکون، کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی دنیاوی تکلیف اور مصیبت اسے پیش آتی ہے، وہ اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ یہ دنیا تکالیف کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن یہ مصیبتیں اور تکلیفیں جب خدائی مسافر کو پیش آتی ہیں تو وہ اسے اور بلند کرتی ہیں، اسے ایک سرور اور کیف دیتی ہیں، اس کے راستے کی تمام مشکلات اس کی پرواز کو اور اونچا کرتی چلی جاتی ہیں، اسے کبھی ڈر اور غم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ مالک و خالق جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ میرے ساتھ ہے، یہ ساری کائنات میری تابع دار ہے، کیونکہ میں کائنات کے مالک کا غلام ہوں۔ اسے دنیاوی مصیبتیں کبھی پریشان نہیں کر سکیں گی۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی تھے، انہیں ہر مصیبت پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی معلوم ہوتی تھی، لیکن جو ہی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے تھے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا تھا۔ جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو چند کفار جو رہ گئے تھے وہ سخت پریشان تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں، یہاں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، وہ ایک دم تیار ہو کر مکہ معظمہ سے جدہ بھاگ گیا، وہاں سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب کشتی تھوڑی دور گئی تو سمندری طوفان آ گیا اور کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ سخت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، میں تو موت سے بھاگ کر آیا تھا، لیکن موت نے مجھے یہاں بھی نہیں چھوڑا، میں کہاں بھاگ کر جاؤں، خدا کی زمین سے کس طرف نکل سکتا ہوں، خدا کے آسمان کے نیچے سے کس طرح نکل سکتا ہوں، کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے کہ میں واپس جاؤں
और जाकर माफ़ी मांगूं और अल्लाह ताला की गुलामी और बंदगी इख्तियार करूं। चांचे वो वापस आए और दिल में ही अल्लाह ताला के सामने ये वादा किया कि अगर मुझे अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ज़िंदा पहुँचाए तो मैं सलाम लाऊंगा, तौबा करूंगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही गुलाम बनूंगा। अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुसीबत और तूफान से बचा दिया। वो वापस आए और सीधा मक्का मुकरमा आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर तौबा की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिदाई और फिदाई बन गए। सहाबा कराम के साथ मिलकर उन्होंने बड़े बड़े अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे गुलामों के हालात से अहादीस भरी हुई हैं। किस तरह हजरत सफीना पर अल्लाह ताला ने मेहरबानी अता फरमाई को उनके सफ़र में कश्ती टूट गई और जंगल में जाकर उनकी कश्ती का तख्ता लगा तो आगे एक शेर खड़ा था। इस शेर को देखकर उन्होंने कहा कि तू भी शेर है और मेरा नाम भी शेर, लेकिन मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। शेर ने आगे उसे इस तरह आवाज़ दी कि जिस तरह कोई सलामी देता है। वो चल पड़ा तो ये पीछे पीछे चलते रहे और वो उन्हें जंगल के बाहर छोड़कर आया। अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है कि दो ही मुसाफिर और दो ही जिंदगियां हैं। एक वो जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिन्होंने निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल की है। एक वो जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं और निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम हैं। दोनों की ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हैं। एक ज़िंदगी वो जिससे सुकून, सरूर और कैफ हासिल होता है। सारी कायनात उसके इशारे पर चलती है। जो मुसीबत आती है उसे ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। जो मुश्किल आती है उसके दर्जात को बुलंद करती है और उसे खुशी, लज्जत, सुरूर और कैफ हासिल होता है। एक वो ज़िंदगी है जिसके हर कदम पर ठोकर है, हर कदम पर जिल्लत है, इस्तराब है, बेदीनी है, बेसुकूनी है। अब तुम्हारी मर्जी है कि वो ज़िंदगी इख्तियार करते हो या ये ज़िंदगी इख्तियार करते हो। ये ज़िंदगी का सफ़र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाया कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। वो चाहता है कि उसकी मखलूक इन नेमतों से बहरावार हो जो अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में अपनी मखलूक के लिए बनाई हैं। पीसा फरमाया, आप लोग हमेशा हमारे पास आते हैं, इस तरह दुनियावी तकलीफ़ें और मुसीबतें लेकर आते हैं। छोटी छोटी मुसीबतों से आप परेशान होते हैं। ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें जिनकी कोई वक़्त ही नहीं होती, वो भी आपके लिए तूफ़ान बनी हुई होती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका ख्याल सही और दुरुस्त नहीं होता। जब आपका ख्याल ये हो जाए कि वो अल्लाह ताला जिसका मैं गुलाम हूँ वो हर चीज़ पर कादर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी निस्बत मुझे हासिल है वो ऐसी हस्ती हैं जिनके लिए ये सारी कायनात बनाई गई है। ये सारी तकलीफ़ें मेरा अल्लाह ताला देख रहा है। मुझे तो ये चाहिए कि वो मुझसे राज़ी रहे, मैं कोई ऐसा अमल ना कर दूं कि जिसकी बिना पर वो मुझसे नाराज़ हो जाए। बाकी जो तकलीफ़ मुझे आएगी अल्लाह ताला इससे बेहतर नेमत मुझे अता फरमाएगा। या मेरा कोई गुनाह माफ़ होगा, या मेरा दर्जा बुलंद होगा, या अल्लाह ताला मुझे अपना करब अता फरमाएगा। ये तो मेरी बेहतरी के लिए आई है। अल्लाह ताला ने मुझे याद फरमाया है, इसलिए आपको अल्लाह ताला की ये हिदायत जो कुरान पाक में दी गई इसे समझकर अपनी इस ताकत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जिसे निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, ताकि आपका तल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हो कि जिस तरह बल्ब का तल्लक पावर हाउस से होता है। आप सर तपार रोशन हों। आप जिस वक़्त जहाँ भी जाएं दूसरों के लिए रोशनी ले जाएं और जहाँ भी हों आपकी रोशनी से लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। ये कभी ना हो कि आप घर या दुकान में, जिहाद या नौकरी में, मुलाजमत में या किसी काम से या किसी मुसीबत से
یا کسی بیماری سے یا کسی غم سے گھبرا رہے ہوں، اگر آپ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو گئی تو پھر آپ کو ایک ایسی طاقت حاصل ہوگی جو ہر مصیبت کا مقابلہ کرے گی اور ہر مصیبت پر آپ کو غالب رکھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے، تمہیں کبھی کوئی ڈر نہیں ہوگا، کبھی تمہیں غم نہیں ہوگا۔ دین کی یہی دولت ہے جس کے لیے پیر صاحب فرماتے ہیں ہم آپ کو یہاں بلاتے ہیں اور اس محفل کو منعقد کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر دن، ہر وقت، ہر لحظہ تیار رہیں، اپنے سینوں کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رکھیں، مالک الملک کی مہربانی کے ہر وقت منتظر اور سوالی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک ناموں کے طفیل ہمارے سینوں کو صاف کرے اور اس دولت سے ہمیں مالا مال کرے۔ اگر شیطان اور نفس کسی طریقے سے بھی اور کبھی بھی اور کسی وقت بھی ہمیں اس نسبت سے محروم کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور یہ دولت جو اس نے عطا فرمائی وہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔